بیماروں کی عیادت کرنا نبی کی سنت. کیا ہے نبی کی؟ زور سے بولو نبی کی. اگر تیرا کوئی رشتہ دار ملنے والا بیمار ہو جائے تو اس کے گھر پہ جا کے اس کی عیادت کیا کر، یہ نبی کی سنت. مگر جلسے میں آنے والوں ایک بات اور سن لیں، آج کل ہماری عیادت نہیں بلکہ زحمت ہو جاتی ہے. معلوم ہے کیسے؟ بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا اس بیمار کے لیے کہ اسے اس وقت میں یہ دوا دینا، اس وقت میں یہ دوا دینا، اسے ٹھنڈا نہیں، اس کو جو ہے گرم پلانا، یہ کرنا وہ کرنا، اس کی تیمارداری کافی. ہم جا رہے ہیں خیریت کے لیے، جا کے ناشتہ کریں گے، پھر کھانا بھی کھائیں گے. بھائی تم خیریت کے لیے گئے تھے کہ تم اور زحمت بن کے گئے تھے؟ یار اس کے بچے کو تو اسی کا کافی ہے نا، اسے کبھی ٹھنڈا، کبھی گرم، کبھی نلانا، کبھی اٹھانا، کبھی دوائی دینا. میرے بھائی بات ہے کہ نہیں ہے یار؟ ہے. اچھا ایک بات اور سنیے، اس کی دوا چل رہی ہے 500 روپے روز کی، معمولی دوا چلتی ہے، بعض تو 1000 روپے روز کی بھی ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں 500 روپے روز کی دوا چل رہی ہے. ایک تو بیمار ہوا، کاروبار میں تالا لگ گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیچارے قرضہ لے لے کے اپنے باپ کی دوا کر رہے ہیں. ادھر کاروبار میں تالا لگا، ادھر باپ کی دکان بند ہے، ادھر باپ کی تجارت بند ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کیسے کیسے اپنے گھر میں خرچہ کر رہے ہیں، قرضہ لے لے کے باپ کی دوا لا رہے. ہم خیریت کے لیے گئے، اوپر سے ناشتہ بھی کریں گے، کھانا بھی کھائیں گے. یار 500 روپے تو ایک مہمان کے کھانے ناشتے میں معمولی سے اٹھ جاتے ہیں. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا میرے بھائی؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، صبح سے لے کے شام تک اگر 10 لوگ خیریت کے لیے آ گئے اس بیمار کی، 500 روپے لگا لو میرے بھائی، 5000 تو ایسے ہی اٹھ گئے. اچھا 5 بھی نہیں 3 مان لے، اچھا 3 بھی نہیں 2 تو مان لو، 2 بھی نہیں 1000 تو مان لو. 10 لوگ خیریت کے لیے آئے ناشتے کھانے میں 1000 روپے روز کی. یہ بچے اپنے باپ کی دوا لے رہے تھے، 1000 روپے روز کا یہ مہمانوں کا کھانا چلتا. میرے بھائی یہ نہ کرو. اگر خیریت کے لیے جاؤ، تمہارے پاس موٹر سائیکلیں، کاریں ہیں، اپنے گھر کھا کے جاؤ یا گھر آ کے کھا لو. اور جب مہمان کی خیریت لے کے واپس آؤ تو ایک کام کر کے آؤ. وہ کام یہ ہے کہ اس مہمان میں، اس مریض کے ہاتھ میں 500 200 100 روپے کا نوٹ تھما دو. اور کیا کہو؟ یہ کہو میرے بھائی میں کھانے کے لیے تیرے کچھ لانا چاہتا تھا، مگر میں نے سوچا پتہ نہیں ڈاکٹر نے کیا بتایا، کیا منع کیا، اس لیے اگر یہ کہو گے لے 500 کی مدد کر رہا ہوں، وہ شرمندہ ہو جائے گا. اپنے بھائی کو شرمندہ بھی نہیں کرنا میرے بھائی، شرمندہ بھی نہیں کرنا. اگر شرمندہ کرے گا نا میرے بھائی، میرے نبی کو کسی کو شرمندہ کرنا بھی میرے نبی کو یہ پسند نہیں. شرمندہ بھی نہیں کرنا. ایک پنجابی نا، پنجابی جانتے ہو، سکھ لوگ، یہ اپنی قوم کی بڑی مدد کرنے میں آگے ہوتے ہیں. شکنجی جانتے ہو نا، شکنجی، گرمی کا موسم تھا، میں ایک سکھ کے ٹھیلے پہ شکنجی پی رہا تھا. یہ آیا ایک سکھ بڑا پگڑی باندھے ہوئے اور اس نے شکنجی پی، 10 روپے کی شکنجی پی. میں نے نکالے بھائی 10 روپے دیے. اس نے 500 کا نوٹ، وہ والا 500 کا نوٹ چلتا تھا، وہ جو پہلا والا تھا. یہ نوٹ اتنا اچھا نہیں لگتا، اس کی دھمکی الگ ہوتی تھی، میں صحیح بتا رہا ہوں، اس کی دھمکی الگ ہوتی تھی. یہ اتنا اچھا نہیں لگتا. وہ 500 کا دیکھتے ہی ایک دم ارے بھائی نوٹ ہے، کچھ لگتا تھا بھاری بھرکم. وہ دیا 500 کا نوٹ، اس نے 490 واپس دیے. اس نے کہا نہیں تجھے رکھ لو، تیری لسی، تیری شکنجی بڑی اچھی تھی، من چنگا ہو گیا. 10 روپے تیری قیمت، 490 تیرا انعام. یار میں حیرت میں پڑ گیا. یار یہ تو ہماری قوم کو بتایا گیا ہے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کر، یار یہ کیا کر رہا. تھوڑا سا آگے پڑھا، میں نے کہا بھائی یہ تو بتاؤ آپ نے 10 روپے کی شکنجی کے 500 کیوں دیے؟ کہا مولانا جی میری برادری کا آدمی ہے، غریب ہے، مجھے پتا ہے، ٹھیلا لگائے ہے، اگر اس سے میں کہتا کہ 490 تجھے مدد کر کے دے رہا ہوں تو شرمندہ ہو جاتا. میں نے انعام کے نام پہ اپنے بھائی کی مدد کر دی ہے نا، ہے نا. اے میرے بھائیوں آپ خیریت کے لیے جایا کرو نا، خیریت کے لیے 100 200 500 1000 جو تمہاری حیثیت ہے تھما دو اور کہہ دو میں تیرے کھانے کے لیے کچھ نہیں لایا، تو جو چاہے اس کا منگا کے کھا لینا. صبح سے شام تک اگر 10 لوگ خیریت کے لیے آئے اور اگر 200 روپیہ بھی دے کے آئے تو 2000 روپیہ میرے بھائی ہو گیا. اس کے بچے قرضے میں نہیں جائیں گے، اس کی دکان بند ہوئی تھی، اس کے بچوں کے کاندھوں پہ قرضے کا بوجھ نہیں پڑے گا. تیرے پیسے سے یہ بچے اپنے باپ کی دوا کراتے رہیں گے، بچوں کا خرچہ بھی چلتا رہے گا. اس طریقے کی
ہاں میں انشاءاللہ اس پر بھی حضرت صحیح فرما رہے ہیں. میرے بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ شادی میں جاتے ہو نا آپ، شادی میں چاہے شادی میں لفافہ نہ دیا کرو. یہ جو شادی میں ہم دیتے ہیں نا لفافہ دیتے ہیں، ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہوٹل بنا لیا، تھوڑی سی سونف رکھے گا، بیڑی رکھے گا، سگریٹ رکھے گا، اور اتنی مہنگی پڑتی ہے وہ ایک بیڑی اٹھاتا 500 روپے دے کے آتا. دیکھو ایک بات بتاؤ، وہ قرضہ ہے. مفتی صاحب بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لیجئے جو آدمی دیتا ہے 500 روپے لکھاتا ہے. دیکھو محمد گلفام رامپور 500 لکھواتا نہیں، لکھوا ایسا تو نہیں دے دیتا نا. کیوں لکھواتا؟ اس لیے لکھواتا کہ آج تیری شادی میں دے رہا ہوں، کل میری شادی میں تو دے گا. یہی مقصد ہوتا میرے بھائی، یہی مقصد ہوتا ہے نا. اچھا ایک بات بتاؤ بھائی، میرے نام پہ 500 لوگ آئے، مجھے تو سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے بھائی کی شادی تھی، میرے نام پہ سب نوتا لکھا گئے، مفتی گلفام کے بھائی کی شادی ہے. میرا بھائی تو نہیں جانتا نا سب کو جنہیں میں جانتا ہوں. میرا انتقال ہو گیا، میرے نام پہ 500 لوگ دے گئے، میرا بھائی واپس ہی کرنے نہیں گئے، اس لیے کہ وہ تو جانتا ہی نہیں. ارے بات ہے کہ نہیں ہے؟ وہ میرے نام پہ آئے نا، میرے چہرے پہ آئے، میرے بھائی کے چہرے پہ نہیں آئے. وہ تو مجھے جانتا ہی نہیں، وہ تو مجھے جانتا ہی نہیں. تو مر گئے تو قرض مند ہو کے مرے. اچھا کسی کی شادی ہے، 200 روپے کا اس کا وہ ہے لفافہ، تو 300 روپے کا پیٹرول خرچ کرو جاؤ، کیونکہ تمہارے اوپر نوتا جانا پڑا گا. نہیں جاؤ گے تو وہ کہے گا فلاں نہیں آیا ہے. نہیں تو چاہے یہ نوتا کھاتی ہو یا نہ ہو، مگر بیمار کو دے کے آ تو وہ مدد کے طور پہ دے کے آ، قرضے کے طور پہ دے کے نہیں. ہے نا میرے بھائی؟ ہاں شادیاں ویسی ہلکی کر لو، 500 جو باراتی جا رہے ہو اس میں 100 چلے جاؤ، 50 چلے جاؤ. ضروری ہے کہ 500 ہی جائیں گے؟ ہے کوئی ضروری تھوڑی ہے. لڑکی والے پہ کوئی کھانا نہیں ہے. 2 خرچے ہیں شادی میں. 2 کتنے خرچے ہیں؟ آگے سے لے کے پیچھے تک بول دو ذرا. 2 اور دونوں لڑکے والے پہ ہیں. ایک مہر وہ بھی لڑکا دے گا، دوسرا ولیمہ وہ بھی لڑکا دلائے گا. ہے نا؟ یہاں تو لڑکی والے پہ سوچ رہے ہیں ہاں بھائی کون سے ہوٹل میں ہے، ذرا صحیح سا کر لیو، وی آئی پی لوگ آئیں گے. اچھا قورمہ کون سا چل رہا کہ کر لوں گا؟ نہیں، چھوٹے کا، بڑے کا، مجلے کا سب ہونا چاہیے. اپنے گھر میں چاہے ایک ہفتے میں ایک بار ہو، مگر وہاں ہر کوالٹی کا ہو. میرے بھائی یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے یار؟ ایک بار میں نے ایک رشتہ کرا دیا، ابھی 2017 میں جب گوشت بندی ہوئی تھی، تو لڑکی والا مجھ سے بولا کہ حضرت وہ لڑکے والے سے منع کر دینا. میں بچولیا تھا اس رشتے کا کہ بھائی میں شاکاہاری میں جتنے آئٹم چاہو کرا لو، مگر مانساہاری نہیں کر پاؤں گا. میں نے ایسے ہی منع کر دیا. کہنے لگا مولانا لڑکی والا جیل میں جائے یا تم جیل میں جاؤ، مجھے قورمہ چاہیے. یہ ہے میری قوم کا حال، حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائی، یہ میری قوم کا حال ہے. مجھ سے کہہ رہا تھا، مجھ سے مولانا تم جیل میں جاؤ یا تمہارا لڑکی والا، مجھے قورمہ چاہیے، وی آئی پی آئیں گے. ہاں ہاں یہ وی آئی پی ہے، یہ وی آئی پی ہے یار. کسی کا دل نہ دیکھ سکے، کسی کی تکلیف کو تکلیف نہ سمجھ سکو، کسی کی غریبی کا احساس نہ کر سکو، کسی کی مجبوری کو نہ سمجھ سکو. یہ وی آئی پی نہیں ہے. وی آئی پی وہ ہے، مصطفیٰ کا غلام وہ ہے جو کمزوروں کی مدد کرنا سیکھے. میرے بھائی غریبوں کو سینے سے لگانا سیکھے. وہ ہے وی آئی پی. ایسا کھوا پڑا ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں. شادی تو شادی، حقیقت بتا رہا ہوں، میت تک میں نے چھوڑتا. ہاں بات ہنسنے کی نہیں، بات سمجھنے کی ہے. شادیوں کو بھی ہلکا کرو، میتوں کو بھی ہلکا کرو. مطلب یہ لمبے چوڑے دعوت کے ساتھ جو کھانے ہو رہے ہیں نا. ایک جگہ 40 میں کہ میں پروگرام میں گیا، میں نے کہا بھائی بڑا لمبا کھانا چل رہا. بولے حضرت بڑے ہلکے ہاتھ سے میں نے کام لیا. میں نے کہا کیسا لیا بتا دو دے. بولا پورے گاؤں میں سے ایک دعوت کری ہے. بتاؤ یار یہ کوئی نکاح ہو رہا ہے؟ پورے گاؤں میں سے ایک دعوت کر دی. ارے غریبوں کو کھلا دو، اور غریبوں کو کھلا کے پھر بھی بچ رہا. جو تیرے باہر کے مہمان ہیں ٹھیک ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر میرے بھائی یہ اعلان ہو رہا، یہ دعوتیں ہو رہی ہیں، نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. ہے نا؟ 40واں اس بات کا نام ہے، 30واں اس بات کا نام ہے، 10واں اس بات کا نام ہے کہ کچھ کلمہ شریف، درود شریف، قرآن شریف پڑھو اور مرنے والے کے لیے اظہار ثواب کرو. ہے نا؟ کہاں جا رہے ہو؟ 40ویں میں جا رہے ہیں. فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، فجر کی نہ پڑھی ہے، 40ویں میں جا رہے ہیں. وضو بھی نہیں کیا، جا کر بیٹھ گیا، بس ہاتھ اٹھا لیے، مفتی صاحب دعا کریں آمین 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 کے ہو گیا. 40ویں میں گیا تھا، بریانی کھانے گیا تھا، 40ویں میں گیا تھا.
یار فجر کی نماز پڑھ، کلمہ شریف پڑھ، درود شریف پڑھ، قرآن یاد ہو تو قرآن شریف پڑھ، اور مرنے والے کی روح کو اس آنے ثواب کر، یہ تو مقصد ہے۔ میرے بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں گئے؟ جنازے میں جا رہے ہیں، نماز جنازہ نہیں پڑھی، ادھر جنازہ ہو رہا ہے، ادھر کھڑا ہے ایک طرف کو ہے بھئی کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو پورے الیکشن کی باتیں جنازے میں کرایا، کس کی مٹر کتنی کنٹل بیگے کی بیٹھی ہے کرایا۔ میرے بھائی یہ نہیں، اگر جنازے میں مرنے والے کے لیے جا رہے ہو تو صرف مرنے والے کے لیے، جب تک جاؤ دنیا داری کی باتیں نہ کرو، قرآن شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، کچھ نہ پڑھو تو خاموش رہو۔